نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک آیت اس وقت میں سوچتے ہوئے آ رہا تھا کہ اس پر دو باتیں کہہ دوں گا جو مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہ سکی، ایسے جمے مضبوط کہ برے حالات آئے ان پر، کبھی مالی حالت، کبھی غریبی کی حالت، کبھی بے عزتی کی حالت، کبھی لوگوں نے پریشان کیا، کبھی جیلوں کے مسئلے ان کے ہو گئے، نہ معلوم کیا کیا حالات ان پر آئے، لیکن یہ تمام حالات میں بھی وہ استقامت کے ساتھ دین پر رہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو موت کے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک خاص بات یاد رکھو، معاصی اور گناہ جو ہے نا، انسان کے گناہ، یہ خواہشات کی جیل میں بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ میرا چھوٹا سا جملہ، یہ میرا نہیں ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ انسان کے گناہ، انسان کے معاصی خواہشات کے قید خانے میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، جیل میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور انسان جب جیل میں ہوتا ہے تو پھر وہ مقید ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب گناہ اور معاصی ہمارے بہت ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہشات کے قید خانے میں قید ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے قدم ہمیشہ غلطی پر جائیں گی، خیر پر نہیں جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کوئی چیز ہمیں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ خواہشات کا قید خانہ ہے۔ اس نے ہم کو بند کر دیا، اس نے ہم کو قید کر دیا، اور جب خواہشات کے قید خانے میں ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے میرے پنجے میں آ چکا ہے، یہ مجھ سے اب یہ نکل نہیں پائے گا، تو آہستہ آہستہ گناہ کرواتا رہتا ہے، اور زیادہ اور زیادہ، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفر و شرک پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر موت سے پہلے سارے جملے زبان پر آتے ہیں، بیٹے کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ، فلاں مکان دیکھ لو، فلاں چیز دیکھ لو، میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو تو زبان پہ نہیں آ رہا ہے، ساری باتیں بول رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں پاتا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہے۔ یہ کس نے روکا ہے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے؟ یہ وہی گناہوں کی کثرت نے اس کو روکا۔ اور ایک جملہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے جو صحت اور تندرستی کے زمانے میں شیطان سے بچ نہیں پایا، وہ بیماری اور سکرات میں بالکل بچ نہیں پائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی ہماری صحت ہے، ابھی ہماری تندرستی ہے، اور جب اس زمانے میں ہم شیطان سے بچ نہیں پاتے، ہمیں قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، پھر بھی ہم اگر اس سے نہیں بچ پا رہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی تدبیریں تو بہت ضعیف ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بہت کمزور اس کی تدبیریں ہیں۔ اگر ہم بچنا چاہیں تو بہت کچھ بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کو بہت غصہ تھا، حضرت نے فرمایا میں ایک علاج بتاؤں تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی تدبیریں تو بہت کمزور ہے، لیکن اس کی کمزور تدبیروں کے باوجود ہم اپنی صحت اور تندرستی میں نہیں بچ پائے تو بیماری اور سکرات میں کیا بچ پائیں گی؟ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت سے پہلے اس کی بھرپور کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان لے لیں، کسی طرح ہمارا ایمان لے لیں۔
اگر مضبوط ایمان ہے تو انشاءاللہ تعالی نہیں جا پائے گا۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا، موت کا، تو صحابہ کرام محبت تھی حضرت بلال سے، واہ فلاں واہ فلاں، او ہمارے بلال، او ہمارے سید، او ہمارے سردار۔ آپ پر حضرت بلال نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ فرمایا آپ کی اس مصیبت پر، اس غم پر، اس دنیا سے رخصتی پر، آپ کی اس موت پر ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ فرمایا لما، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ انشاءاللہ تعالی غدن لقاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ۔ ارے کیوں پریشان ہیں؟ میں تو خوش ہوں جانے پر، اس لیے کہ کل کو میرے نبی سے میری ملاقات ہو جائے گی، ان کے صحابہ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی جو یہ موت کے موقع پر، تو اسی کو اس آیت کے اندر یہ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا۔ موت کے موقع پر کہا جاتا ہے ڈرو مت، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تجھے وعدہ کیا گیا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور موت کے بعد بھی ساتھ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جو تو چاہے گا اللہ تجھے عطا کرے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری طلب کے مطابق اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، جو لفظ اللہ نے استعمال کیا یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، یعنی تم مہمان ہو، اللہ میزبان ہے تمہارا، اور میزبان جتنا بڑا ہوگا اسی کی شان کے مطابق تو میزبانی ہوگی نا۔ بھائی غریب آدمی جو ہے دال روٹی کھلا دیتا ہے، کوئی اوسط درجے کا گوشت ترکاری کھلا دیتا ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ذرا اعلیٰ دسترخوان، اور ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ اس کی میزبانی کتنی بڑی ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ شیطانی مکر سے، اس کے فریب سے، یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں پر شیطان بہت جلدی قبضہ کرتا ہے، وہ یاد رکھ لو۔ 3 آدمی کون؟ فرمایا اللہ کی یاد بھی چاہتا ہے اور دنیا کی محبت بھی رکھتا ہے، اللہ کی یاد بھی چاہ رہا ہے اور دنیا کی محبت بھی۔ فرمایا شیطان اس کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے، رضا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی رضا بھی چاہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی پورا کرنے کو بھی چاہ رہا ہے، میری خواہش بھی پوری ہو جائے، وہ نفس کی خواہشات پوری ہو جائے، شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور تیسرا آدمی جو اخلاص بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، لیکن دنیا بھی میری عزت کرے، بھائی صاحب بھی میری عزت کرے، فلاں صاحب بھی میری عزت کرے، یہ بھی عزت کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو اسی راستے سے موقع ملتا ہے، شہرت ہی کے راستے سے۔ اب لباس بہت بہترین پہناتا ہے ہم کو، ارے یہ تو دنیا ذرا تعریف کر لیتی ہے نا، وہ اخلاص ہے ہی اپنی جگہ، کوئی حرج نہیں، 2-4 لفظ اچھے بول دے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بس یہ 2-4 لفظ اچھے بول دیں میرے دل کی تمنا ہے اور میرا اخلاص ختم کر دیا اس نے۔ میرے بھائیو یہ سب کاغذ کے پھول ہے، اور کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی۔ یہ جو ٹیمپرری لوگ ہمارے متعلق اچھے اچھے کلمات بولتے ہیں نا، یہ سب ٹیمپرری باتیں ہیں، وقتی باتیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دلہن کو اس کی فرینڈز اور سہیلیوں نے تیار کیا، اور جب بہترین کپڑوں میں تیار ہو گئی تو اس کے فرینڈز بہت تعریف کرنے لگی، بڑی اچھی لگتی ہے تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو عقل مند دلہن نے جواب دیا
میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میرا شوہر پسند نہ کر لے. اگر وہ میری تعریف کرتا ہے تب تو بہت اچھی بات ہے. تو ساری دنیا ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ آپ علامہ ہیں اور شیخ الحدیث ہیں اور قاضی صاحب ہیں اور حاجی صاحب ہے اور تہجد گزار ہے اور مفتی صاحب ہے اور نہ معلوم کیا کیا القاب دے رہی. ان سب سے کہہ دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہمیں پسند نہ کر لیں. اللہ جب تک پسند نہ کر لے. اس کی پسند ہے تو پھر ساری دنیا کی برائیوں کے باوجود کامیاب ہے، اور اگر اس کی پسند نہیں تو ساری دنیا تعریف کرتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے شیطانی مکر سے، اس کی تدبیروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور اس کے حربے بڑے عجیب ہوتے، وہ کبھی دینی شکل میں بھی آتا ہے. بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دین ہے، لیکن اس کے پیچھے شیطان کی چال ہوا کرتی. اسی لیے اس موضوع پر مستقلاً کتاب لکھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، تلبیس ابلیس. ابلیس کیسے پھنساتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں خود ابن قیم کو پھنسا دیا. بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ اس کتاب کے لکھنے میں خود ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے چکمہ دے دیا، پھنسا دیا. تو تلبیس ابلیس میں اس کے سارے جو کارنامے ہیں، وہ کیسے انسان کے پاس آتا ہے، کیسے اس کو دین سے ہٹانے کی، کبھی عورت کے چکر میں، کبھی دنیا کی محبت میں، کبھی خوبصورتیوں کے انداز میں، اور کبھی کس طرح یہ مختلف شکلوں میں آتا ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اپنی اپنی جگہ پر علماء کو کہنا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں سناؤ، تلبیس ابلیس. یہ کتاب غالباً مجھے کسی نے بتایا کہ انگلش میں بھی ہو چکی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کتاب انگلش میں بھی ہو چکی ہے. اگر آپ اردو نہیں جانتے تو انگلش والی منگوا لیجیے، عربک والی نہیں منگواتے تو انگلش والی منگوا لیجیے اور اس کو پڑھیے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان ہم کو صحیح راستے سے کیسے بہکا دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات میں تہجد پڑھ رہا تھا، حضرت فرماتے، اور شیطان میری نماز خراب کرنے آیا اور میرے سامنے آگ کا انگارہ لایا تاکہ میری نماز خراب کرے. فرمایا اللہ نے مجھ کو قوت دی تھی، میرے جی میں آیا اس کو پکڑ لوں. نبی کی طاقت تو بہرحال نبی کی طاقت ہے، شیطان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. فرمایا اگر میں پکڑ لیتا اس کو تو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا، صبح کو تم سب دیکھتے اس کو، حتیٰ کہ مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے. حضرت فرما رہے ہیں مدینہ کے بچے کھیلتے اس سے. لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. اے اللہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ دینا جیسے تو نے مجھ کو دے رکھا ہے. یعنی مجھے جنوں پر بھی جو حکومت دی ہے وہ میرے بعد کسی کو نہ دینا. نبی علیہ السلام کو حکومت تھی جنوں پر بھی، لیکن اس کے باوجود فرمایا سلیمان کی دعا کی رعایت کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا اس کو، کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا کی تھی. اب اگر میں اس کو پکڑ کے باندھ دوں گا تو سلیمان کی دعا کے خلاف ہو جائے گا، تو میں نے ان کے الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا. تو جب نبی علیہ السلام کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو پھر میں اور آپ ہماری عبادتوں میں آ جائیں اذکر قضا اذکر قضا، جہاں نماز شروع ہوتی ہے یہ یاد کرو وہ یاد، چلتے پھرتے جو چیزیں یاد نہیں آتی وہ نماز ہی میں یاد آتی ہے. اور ساری چیزیں جو ہے نماز میں یاد آتی ہے سوائے اللہ کے. ہمیں نماز میں اللہ ہی یاد نہیں رہتا، باقی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں لکھا ہے کسی نے آ کر کہا حضرت میں نے خزانہ دفن کیا ہے کسی جگہ مال اور وہ مجھے مل ہی نہیں رہا ہے، حضرت کوئی عمل بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا اچھی طرح وضو کر اور 2 رکعت اچھی طرح نماز پڑھ، ہو سکتا ہے اللہ تجھے یاد دلا دے. جہاں اس نے نماز شروع کی کہ شیطان نے یاد دلا دیا اس کو. بس وہ آدھی نماز توڑ کر کے چلا اس کو نکالنے کے لیے، اور پھر حضرت سے جا کر فرمایا کہ حضرت ماشاءاللہ مل گیا. حضرت نے فرمایا ظالم کم سے کم 2 رکعت تو پوری کر لیتا، تو نماز تو پوری کر لیتا. تو
تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا مکر، فریب بہت عجیب و غریب ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، اور اس کے لیے کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، یہ وہ وظائف ہیں جس کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں، اور بچنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھئی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، وہ تو بڑا جو ہے نظر نہیں جو دشمن نظر آتا ہو اس کے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اب اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے پناہ میں جاؤ۔ اسی لیے عقیقہ جو ہے نا، عقیقہ، اس سلسلے میں حدیث ہے، الغلام مرتہن بعقیقتہ، غلام رہن رکھا ہوا ہے عقیقے میں۔ مرتہن، رہن، رہن کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے پیسے چاہیے تھے تو میں نے کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھ دی، اپنی گھڑی رکھ دی، اپنا مکان رکھ دیا کہ بھئی یہ آپ کے پاس رکھو، جب پیسے دوں گا تو مجھے واپس، اس کو کہتے ہیں رہن، گروی رکھنا۔ تو غلام مرتہن ہے، غلام گروی رکھا، غلام کا معنی بچہ، بچہ مرتہن ہے، گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں، یعنی عقیقہ کرو تو بچہ چھوٹ جائے گا۔ اب کس کے ہاتھ میں ہے یہ؟ اس حدیث شریف کے بہت سے مطالب بیان فرمائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب بیان فرمایا وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس پر، یہ ہے مرتہن، شیطان کا ہاتھ ہے اس پر، اور شیطان نظر آتا نہیں، تو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ کے دربار میں جاؤ۔ اللہ کے دربار میں جانے کا مطلب اس کے نام پر جانور ذبح کرو، اس جانور کو خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اس کو کہتے ہیں عقیقہ۔ فرمایا عقیقہ کرو گے تو اللہ شیطان کے پنجے سے بچے کو نجات دے دے گا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے اس حدیث شریف کے سلسلے۔ تو اس کے حربے بڑے عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب تدبیریں ہیں اس کی، ہمیں کبھی دین کے راستے سے بھی بہکاتا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے راستے سے۔ اللہ شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔